السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 10th کلاس، کیا حال ہیں آپ کے؟ ٹھیک ہیں؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہمارا سبق ہے الدرس الرابع جیم، سورۃ الاحزاب، آیات نمبر 21 سے 27 تک۔ یہ ان آیات کے اندر سب سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تم کو پیغمبر خدا کی پیروی کرنی بہتر ہے، ٹھیک ہے؟ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر، اس شخص کو جسے خدا سے ملنے اور روز قیامت کے آنے کی امید ہو۔ وذکر اللہ کثیرا، اور وہ خدا کا کثرت سے ذکر کرے۔ یہ اس آیت میں کیا بیان کیا گیا ہے؟ یہ آپ اگر دیکھیں تو مشق کے اندر بھی پہلی آیت یہی ہے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ اس کا معنی یہ ہے کہ خدا کے پیغمبر کی، خدا کا جو پیغمبر ہے اس کی پیروی کرنا تمہارے لیے بہتر ہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنا، ان کے اسوہ حسنہ کی پیروی کرنا تمہارے لیے بہتر ہے، ٹھیک ہے؟ یہ یہاں پر کیوں کہا؟ اس کا پیچھے سے اس کا تعلق یہ ہے کہ پیچھے غزوہ احزاب کا ذکر ہے، جیسے کہ آپ کو پچھلے سبق میں پڑھا ہے، تو اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ کتنے مشکل حالات آئے، اور مسلمانوں کے لیے بھی، اور جو ہے وہ بہت زیادہ مشکل حالات تھے۔ تو اس لیے یہاں پر اس کو کہنے کا مطلب کہ اللہ کے رسول تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے اور ان کی پیروی تمہارے لیے بہتر ہے، یہ اس لیے ہے تاکہ ساری دنیا کو، خاص طور پر مسلمانوں کو اور کفار کو، یہودیوں کو، منافقوں کو، بزدل مومنوں کو یہ جنگ کے آداب سکھانا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حکمران ہیں، فوجی جرنیل بھی ہیں، آپ ایک سپاہی بھی ہیں، ایک مکمل انسان بھی ہیں، ٹھیک ہے؟ تمام حیثیتوں سے آپ کا کردار بے مثال ہے، آپ کے باعث اللہ تعالیٰ نے دنیا آخرت میں سب کو کامیاب کرنا ہے۔ تو یہاں پر دیکھیں غزوہ احزاب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حکمران بن کے، خود جرنیل بن کر جو ہے خندق بھی کھودی، اور پھر جو ہے وہ آپ نے جو ہے وہ جب بھوک اور پیاس کا عالم تھا تو آپ نے اپنے پیٹ پر جیسے دوسرے مسلمانوں نے پتھر باندھا، آپ نے بھی پتھر باندھا، ٹھیک ہے نا؟ تو آپ گھبرائے نہیں اور آپ نے جو ہے وہ ڈٹ کر کفار کا مقابلہ کیا۔ تو ان تمام اعتبار سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق، آپ کا نمونہ ہمارے لیے بہترین جو ہے وہ پیروی کرنے کا ذریعہ ہے، پیروی کرنے کی جگہ ہے، سمجھ گئے؟ تو باقی یہ ہے کہ یہ تو ایک جنگ کا موقع تھا، صرف جنگ کے موقع پر ہی نہیں بلکہ ہر اعتبار سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنا، آپ کی پیروی کرنا ہمارے لیے جو ہے راہ نجات ہے، سمجھ آئے گی کہ نہیں؟ تو اس لیے ہمیں جو ہے یہاں پر دوبارہ، یعنی کہ گویا کہ دوسرے اس رکوع کے شروع کے اندر دوبارہ تلقین کی گئی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ کی جو بہترین آپ کا نمونہ ہے، ہم اس سے جو ہے وہ اس پر عمل کریں اور اسی میں ہماری کامیابی ہے۔ یہ اس آیت کا مطلب ہے، ٹھیک ہے نا؟ اور یہ پہلے سوال کا جواب بھی ہو گیا، اور یہ پہلے سوال ترجمہ صرف یہ ہے، تم کو پیغمبر خدا کی پیروی کرنا بہتر ہے، اور اس کا مطلب میں نے آپ کو بتا دیا، اور میں آپ کو اس کو تصویر میں بھی سینڈ کر دوں گا۔ آگے کہا لمن کان یرجو اللہ والیوم، یہ نمونہ کس کے لیے ہے؟ جو اللہ اور اس کے رسول پر، جو اللہ پر اور آخرت کے دن کی امید رکھتا ہے، یعنی کہ میں نے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے اور قیامت کے دن کی جو ہے وہ امید رکھتا ہے کہ وذکر اللہ کثیرا، اور وہ اللہ کا ذکر بہت زیادہ کرتا ہے۔ وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ، اور جب دیکھا مومنوں نے کافروں کے لشکر کو دیکھا تو کہنے لگے، قالوا، کہنے لگے، ھذا، یہ وہی ہے، ما وعد، یہ بند کر دیں، ھذا ما وعدنا اللہ ورسولہ، یہ وہی ہے جس کا خدا اور اس کے رسول نے ہم سے وعدہ کیا تھا، وصدق اللہ ورسولہ، اور خدا اور اس کے پیغمبر نے سچ کہا۔ یعنی جب مومنوں نے دیکھا کہ لشکر آ گئے ہیں تو انہوں نے کہا کہ یہ اللہ کا وعدہ آ گیا۔ وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا ایمانا وتسلیما، اور اس سے ان کا ایمان اور اطاعت میں اور زیادہ ہو گئی، یعنی ایمان اور اطاعت اور زیادہ ان کا ایمان پختہ ہو گیا۔ آگے دوسری آیت ہے، من المؤمنین، مومنوں میں سے کتنے ہی ہیں ایسے، رجال، آدمی، ایسے شخص ہیں، صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ، انہوں نے خدا سے کیا تھا کہ جو اقرار انہوں نے خدا سے کیا تھا اس کو سچ کر دیا، یعنی کہ جو وعدہ، جو معاہدہ، جو وعدہ اللہ تعالیٰ سے انہوں نے کیا تھا اس کو پورا کر دیا۔ فمنہم، پر ان میں سے، من قضا،
بعد ایسے ہیں کہ نحبہ کہ جنہوں نے اپنی نظر سے فارغ ہو گئے، یعنی جو اپنا وعدہ کیا تھا، نظر مانی تھی، اس سے اس سے فارغ ہو گئے۔ ومنہم من ینتظر، ان میں سے بعض وہ ہیں جو انتظار کر رہے ہیں۔ یہ دوسری آیت کا بھی یہاں پر جو مشق میں ہے وہ بھی یہی آیت ہے کہ بعد مومن ایسے ہیں کہ جنہوں نے اپنی نظر کو فمنہم، بس ان میں سے بعض وہ ہیں جنہوں نے اپنی نظر کو پورا کر دیا، ومنہم من ینتظر، اور بعض ان میں سے وہ ہیں کہ جو ابھی انتظار کر رہے ہیں۔ یہ اس کا معنی یہاں پر ہے۔ تو ان میں سے بعض ایسے ہیں جو اپنی نظر سے فارغ ہو گئے اور بعض ایسے ہیں جو انتظار کر رہے ہیں۔ یہ اس کا ترجمہ ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ خوش قسمت لوگ جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی حضور شہادت کی نظر مانی تھی کہ ہم جو ہے اللہ کے راستے میں نکلیں گے اور اللہ کے راستے میں ہم شہید ہو جائیں گے، اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دیں گے، ٹھیک ہے نا، تو وہ جو ہے انہوں نے تو اپنی نظر پوری کر دی اور شہادت سے سرفراز ہو گئے، ٹھیک ہے نا، اور مسلمانوں کے ساتھ مل کر انہوں نے جو ہے وہ کفار کا مقابلہ کیا، یہاں تک کہ اسلام کی سربلندی کے لیے اور جو ہے وہ مسلمانوں کی سربلندی کے لیے انہوں نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دیا۔ سمجھے کہ نہیں؟ جیسے کہ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جنگ احد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ آپ کے جسم اطہر کو بچاتے ہوئے اور آپ کے جسم کے سامنے وہ جھکے رہے اور تیروں کی بوچھاڑ کفار کر رہے تھے، تو وہاں پر وہ ان کے سامنے ڈھال بن گئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے۔ تو آپ نے جو ہے وہ اپنی اسی حالت میں جو ہے وہ انہوں نے جان نثاری دکھائی اور اپنی جو ہے وہ نظر کو انہوں نے پورا کر دیا۔ اور اسی طرح حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت طلحہ کے بن عبید اللہ کو دیکھ کر فرمایا کہ جو شخص پسند کرتا ہے کہ چلتے پھرتے ایسے آدمی کو دیکھے جس نے اپنی نظر پوری کر لی، جس نے اپنی نظر جو وعدہ کیا تھا اللہ سے وہ پورا کر لیا، اور یعنی کہ وہ جنتی ہے، تو وہ اس کو دیکھ لے، سمجھ گئے؟ تو وہ فرماتے ہیں، اور ایک اور صحابی وہ فرماتے ہیں کہ میں نے طلحہ کا ہاتھ دیکھا جو شل ہو گیا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ جنگ احد کے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دفاع کے اندر انہوں نے اپنے ہاتھ کو ایسے رکھا اور اس ہاتھ کے ذریعے جو ہے کافروں سے محفوظ رکھا، تو یہاں پر ان کا ہاتھ اتنا زیادہ زخمی ہوا کہ وہ شل ہو گیا، سمجھے کہ نہیں؟ تو یہ وہ لوگ ہیں، اور کچھ لوگ ہیں جو ابھی انتظار کر رہے ہیں، جو شہادت سے فاز نہیں ہوئے لیکن وہ ابھی انتظار کر رہے ہیں۔ تو یہ اس آیت کا مفہوم ہے، ٹھیک ہے۔ آگے فرمایا وما بدلوا تبدیلا، اور انہوں نے اپنے قول میں ذرا بھی وہ بدلے نہیں، لیجزی اللہ الصادقین، تاکہ اللہ تعالیٰ بدلہ دے سچوں کو ان کی سچائی کا، ویعذب المنافقین، منافقوں کو عذاب دے، اور انشاء اگر چاہے، او یتوب علیہ، یا ان پر مہربانی کرے، ان اللہ کان غفور رحیم، بے شک اللہ تعالیٰ مہربان اور بخشنے والا ہے۔ ورد اللہ الذین کفروا، اور پھیر دیا، اور جو کافر تھے ان کو خدا نے پھیر دیا، اور بغیظہم، اور اپنے غصے میں بھرے ہوئے تھے، لم ینالوا خیرا، ان کو کوئی بھلائی حاصل نہ ہو سکی، وکفى اللہ المؤمنین القتال، اور خدا مومنوں کو لڑائی میں کافی ہو گیا، وکان اللہ قویا عزیزا، اور اللہ تعالیٰ زبردست طاقت والا ہے۔ اب اس میں یہ آپ کو پتہ ہی ہے، میں نے آپ کو بتایا کہ کافروں کو کوئی خیر نہیں پہنچ سکی، وہ ایسے ہی جو ہے نا وہ نامراد ذلیل ہو کر وہاں سے جو ہے نا وہ بھاگ گئے، 20-21 دن وہاں پر پڑے رہے، پھر اللہ نے آندھی طوفان چلا دیا اور اس سے جو ہے نا ان کا سارا نقصان ہوا اور وہ وہاں سے جو ہے وہ بھاگ گئے۔ تو یہ اس آیت میں اسی کا ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کافروں کو پھیر دیا، چلے گئے، وہ غصے میں بھی تھے بہت زیادہ کہ بھی ہم بڑا لشکر لے کر آئے تھے، بڑی تیاری کر کے آئے تھے، اور اللہ تعالیٰ مومنوں کو قتال میں لڑائی میں کافی ہو گیا۔ یہ تیسری آیت بھی یہی ہے، وقف اللہ المؤمنین القتال، اور اللہ تعالیٰ اور خدا مومنوں کو لڑائی میں کافی ہو گیا۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اپنے مخصوص جو ہے وہ کرم کا ذکر کیا ہے کہ جنگ احزاب میں جو ابھی آپ نے پڑھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ کیسے کافروں کو، جو کافر جو ہے وہ مدینہ پر حملہ کرنے کے لیے آئے تھے، مختلف قبائل تھے، یہودی بھی ان کے ساتھ مل گئے تھے، 12,000 کا لشکر تھا، ٹھیک ہے، اور اسلام کو اور مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے جو ہے وہ پورے مسلح ہو کر جو آئے تھے، ان کی تعداد بہت زیادہ تھی، 12,000 کے قریب ان کی تعداد تھی، اور ان کے پاس لاؤ لشکر گھوڑے تھے، لیکن اللہ اور اس کے سامنے مسلمانوں کی تعداد تو بہت تھوڑی تھی، اور سخت سردی کا موسم تھا، خوراک کی کمی تھی، بھوک کی وجہ سے خندق کھود کر اور جو ہے وہ پیٹ کے اوپر پتھر باندھ کر انہوں نے سارا کیا تھا یہ سارا، لیکن اور منافقین بھی جو ہے وہ بھاگ گئے تھے، کئی کمزور دن مسلمان بھی جو ہے وہ وہاں سے جنگ سے لوٹ گئے تھے واپس،
لیکن اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ اللہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کا حوصلہ بڑھایا، اور مسلمان جو ہے وہ جو پکے مومن تھے وہ ثابت قدم رہیں، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے عالم غیب سے اس باب کو پیدا کیا کہ ہوا کو چلایا اور فرشتوں کے لشکروں کو بھیجا، جس سے جو ہے وہ ان کی جو ہوا کی وجہ سے وہ سارا الٹ پلٹ ہو گیا ان کا، اور جو ہے وہ ریت ان کے منہ ناک میں اور ان کے جو ہے وہ ہانڈیوں میں چلی گئی، اور ان کے جو خیمے سارے الٹ گئے۔ تو یہ سارا میں نے آپ کو بتایا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ مومنوں کو لڑائی میں کافی ہو گیا، یہ مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ اپنی خاص مدد نازل فرمائی۔ جب دیکھا کہ مسلمان ثابت قدم ہیں تو اللہ تعالیٰ نے ساتھ میں جو ہے وہ خاص مدد نازل فرما کر اللہ ہی مومنوں کو قتال میں لڑائی میں کافی ہو گیا۔ سمجھ آ گئی؟ تو آئیے آپ نے جو ہے نا ترجمہ بھی یاد کرنا ہے سارا، اور اس ترجمے کے ضمن میں یہ تینوں سوال آ جائیں گے۔ پہلا سوال یہ اس کا ترجمہ ہے، اور دوسرا جو ہے نا یہاں سے لے کر یہاں تک یہ اس کا ترجمہ ہے دوسری آیت کا، اور اس طرح تیسری آیت جو ہے وَكَفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ، یہ اس کا آیت ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے نا یہ الفاظ معنی ہیں، یہ بھی آپ نے یاد کرنے۔ زیادہ ہو گیا، نحبہ نظر، لم ینالو حاصل نہ کر سکے، سیاسی ہم ان کی گھڑیاں، ان کے قلعے، ٹھیک ہے نا، یہ سارے الفاظ معنی بھی یاد کرنے، ٹھیک ہے۔ السلام علیکم۔